آج سائنس ترقی کر رہی ہے اور اسلام اس فکر سے کیا ہے، سائنس کی ترقی اور سائنس کا علم، سائنس کے تحقیقات کی تائید کرتا ہے، اسلام تو اسے منع نہیں کرتا۔ عام طور پہ مسلمان ہے نا بہت زیادہ مغلوب ہو چکا ہے اپنی فکری اعتبار سے، کسی بھی چیز سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ایک علم ہے۔ دنیا میں ہزاروں قسم کے فن ہیں، ہزاروں قسم کے علم ہیں، ایسے ہی وہ بھی ایک علم ہے، اور اسلام تو اس علم کی بھی ہمت افزائی کرتا ہے، کیونکہ اسلام آیا ہی ہے علوم کی سرپرستی کرنے کے لیے، اسلام آیا ہی ہے جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، تو اسلام برابر کیا ہے، اس کی بھی سرپرستی کرتا ہے۔ لیکن نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے۔ ماں باقی جتنے ذرائع علم ہیں، جتنے بھی ذرائع علم ہیں، وہ سب تخمینی ہوتے ہیں، ظنی ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹر، آج کی جدید کتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، جدید تحقیقات کی روشنی میں آپ کے جسم کے اندر روشنی پہنچائی جاتی ہے، جسم کا ایک ایک حصہ کیا ہے، اس کی فوٹو آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے، ایک ایک شے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، ساری چیزیں۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرض کی صحیح تشخیص نہیں ہوتی، صحیح پہچان نہیں ہوتی، نتیجے میں کیا ہے، مریض اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ ٹیکنالوجی ہے، جاننے والے ماہر علاج کرنے والے ماہر اطباء موجود ہیں، اس کے باوجود کیا ہے، اس کا جو نتیجہ جیسے آنا چاہیے ویسا آتا نہیں، کبھی آ جاتا ہے، کبھی اس کے خلاف آتا ہے، کیونکہ یہ ایک ظنی علم ہے۔ ڈاکٹر کو بھی پتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے غالب گمان کی بیسک پہ کر رہا ہے، یقینی طور پہ اسے بھی نہیں ہے کہ بس یہی گولی کیا ہے اثر انداز ہونے والی ہے، یہی دوا کیا ہے اس کو، اس بیماری کو مارنے والی ہے، نہیں، ایک تجربہ ہے، اس کا پریکٹس ہے، تجربہ ہے، اس تجربے پہ کیا ہے وہ کام کرتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کا کوئی بھی علم لائیں آپ، دنیا کا علم کوئی بھی لائیں، اسلام اس کا رد نہیں کرتا، اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، اور اس کو پڑھنے سیکھنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور اپنی عام زندگی میں کیا ہے اس کو استعمال کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ لیکن کسی بھی حوالے سے آپ اس علم کو نبی کے علم سے ٹیلی نہیں کر سکتے، نبی کے علم سے ٹیلی نہیں کر سکتے، وہ ایک جدا چیز ہے، اور پیغمبر کا علم ایک جدا چیز ہے، کیونکہ پیغمبر کا علم جو ہے وہ تجربات کی روشنی میں حاصل نہیں ہوا، سائنس کا علم تجربات کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں روز اول سے سائنس کا جب سے آغاز ہوا ہے اس سے لے کر آج تک ان کی تھیوری بدلتی رہتی ہے۔ کل کے سائنسدان کچھ کہتے تھے، بعد میں آنے والے کیا ہے، سابق سائنسدان کے اس تھیوری کو غلط ثابت کر کے پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں اپنی تحقیقات کی روشنی میں۔ پھر آنے والے کل آج والوں کی تھیوری کیا ہے بدل جائے گی، پھر یہ چلتا رہے گا، کیونکہ ایک انسانی تحقیق ہے، انسانی کوشش ہے، جن کے سامنے جیسا جیسا حقائق رونما ہوئے، جتنے اسرار کھلے، جتنے راز اٹھے، اتنے راز کے حساب سے وہ اپنی گفتگو کرتا ہے۔ لیکن پیغمبر کا معاملہ وہ نہیں ہے، پیغمبر کو جو بھی بات بتائی جاتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے، وہ قطعی ہوتی ہے، اس میں ظن کا دخل نہیں ہوتا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہمارا اسلام روز اول سے اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پڑھا لکھا معاشرہ ہو، وہ دین کے اعتبار سے بھی جاننے والے ہوں، معلومات رکھنے والے ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کا علم سب سے زیادہ ہو، وہ ہر ایک سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدت فہو احق بہا، فرمایا حکمت، دانائی، حکمت اور دانائی جو ہے ایک ایسی گمشدہ پونجی ہے، جہاں بھی یہ نظر آئے اس میں سب سے بڑا حق، سب سے زیادہ حق، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ بولے مومن کا ہے۔ مطلب مومن کو بڑھ چڑھ کر کیا ہے اس میں حصہ لینا چاہیے، اس سے پیچھے رہنا نہیں چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر کیا ہے، جہاں بھی دانش کی بات آئے، جہاں بھی علم کی بات آئے، جہاں بھی دانائی کی بات آئے، جہاں بھی حکمت کی بات آئے، اسلام اپنے ماننے والے کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی تم پیچھے رہو، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ اسلام تو اجازت دیتا ہے۔ آفاق میں گردش کر رہے ہیں آج کل، حال ہی میں کیا ہے ہمارے وطن عزیز میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا چندرائن کے حوالے سے، یعنی چاند تک پہنچنے کے لیے جو بھی جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے جو کوشش کی گئی، بڑی خوشی کی بات ہے، بحیثیت ہندوستانی ہم اس پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس زاویوں میں
اس کو ایک الگ زاویے سے کیا ہے دیکھا جانے لگا۔ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، میسج وغیرہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس کو آپ اللہ کے نبی کے معجزے سے کیوں ٹیلی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ کے وسلم کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور یہ ایک ایسی حقیقی بات ہے، ایسی حقیقی بات ہے کہ ہر مومن کا اس پر ایمان ہے، ہر مومن کا اس پر ایمان ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی فرقے ہوں گے اہل سنت کے علاوہ، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی فرقہ جو ہے آج الا ماشاء اللہ، جہاں تک ہمیں پتہ ہے، ہمارا مطالعہ ہے، آج جو مسلمانوں میں جتنے فرقے موجود ہیں اہل سنت کے علاوہ، اہل سنت تو مانتے ہی ہیں، اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے موجود ہیں سب بھی اس معجزے پر متفق ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو معجزہ ہوا چاند کے دو ٹکڑے، لیکن اس کو دور حاضر کی تحقیقات کو ٹیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مقارنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک الگ چیز ہے اور پیغمبر کی بات ایک الگ چیز ہے۔ اور جہاں تک ہم دیکھے ہیں کل کی جو تحقیقات ہیں، آج کی جو تحقیقات ہیں، آنے والی کل کی تحقیقات ہیں، اکثر تحقیقات سے اسلام ہی کی تائید ہوتی ہے، اسلام ہی کی تائید ہوتی ہے۔ کبھی قرآن کی کوئی آیت جو برسوں پہلے قرآن پیارے آقا پر نازل ہوا اور اس نے ایسے وقت اس کی حقیقت کو بیان کیا جس وقت اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا، آج تحقیقات آئی تو وہ حقیقت ایسی ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔